السلام علیکم۔ ایک چیز مجھے کل بتائی میرے بھائی نے کہ شاید وہ کوئی یوٹیوب میں کوئی یا کسی جگہ پہ، مجھے نہیں پتا کس جگہ پہ، کون سے فارم پہ کسی نے یہ لگایا ہوا تھا کہ 1000 سنت ڈے۔ تو انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ صبح سے لے کے آپ کس طرح آپ نے اٹھنے کی دعا، باتھ روم میں جانے کی دعا، باتھ روم میں غسل کس طرح کرنا ہے، وضو کی سنتے ہیں، پھر پریکٹیکل سنتے ہیں، پھر دعائیں، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، ظہر کے ٹائم، گھر سے نکلنے کی، کپڑے پہننے کی، ہر چیز دعائیں اور ساری چیزیں۔ تو وہ ساری چیزیں جب ہم جمع کرتے ہیں تو اس بندے نے کانسیپٹ یہ بتایا کہ صبح سے لے کے شام تک آپ کے پاس کوئی اتنا ٹائم بھی نہیں بچتا کہ آپ ایکسٹرا کام کر سکیں، اور آپ صحیح احادیث کی روشنی میں اگر آپ اتنی سنتے ہیں، اگر آپ کر سکتے ہیں، تو آپ کو یہ کویسچن مارک ہے میرے لیے کہ میں ایسی چیزوں کے پیچھے کیوں پڑھوں جن کے لیے میرے پاس ٹائم بھی نہیں۔ میرے پاس 10 زندگی بھی آ جائے تو 10 کیا، میرا خیال ہے 1000 زندگی بھی آ جائیں تو میرے پاس اتنا مٹیریل پڑا ہوا ہے کہ میں اس پوری زندگی 100 برس کی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو تو وہ میں مکمل نہیں کر پاؤں گا۔ تو پھر اس کو چھوڑ کے پھر ہم دوسری چیزوں میں کیوں پڑے ہوتے ہیں؟ بہرحال میرا خیال ہے کہ لوگ ایکسٹرا کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں کہ ہم کو ایک اپنی طرف سے اپنی سائنس لڑا کے تو عقل کے ہم یہ کریں کہ ہم زیادہ عبادت، زیادہ اچھے مرتبے میں پہنچ جائیں، زیادہ جنت میں کوالیفائی کر جائیں۔ تو ہم یہ کچھ احادیث ہیں ان کا تیزی سے مطالعہ کرتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ کیا یہ کوششیں پہلے بھی ہوئی ہیں اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ہے۔ بخاری شریف کی ایک بہت مشہور ترین حدیث ہے۔ مجھے تو یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ اتنی لمبی چوڑی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں بدعت اور سنت، اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ تو ہم لوگ کا صرف یہی، ہم اچھے عمل کر رہے ہیں، ہم تو صرف میلاد ہی منا رہے ہیں، ہم تو صرف ختم ہی پڑھ رہے ہیں، ہم تو صرف یہی کر رہے ہیں، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے، اور اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور اس میں وہ دانے پڑھے جا رہے ہیں، اور ساری چیزیں ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ اب میں اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا روزہ رکھنے میں کوئی برائی ہے؟ کیا رات کو عبادت کرنے میں کوئی برائی ہے؟ یا کیا؟ اب یہ ایسی چیزیں جن کا بڑا انعام ہے، لیکن ہر وہ اچھی سے اچھی عبادت بھی برائی بن جائے گی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے ہو۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں بخاری شریف اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 صحابی ازواج مطہرات رضی اللہ علیہم اجمعین کے گھروں میں حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا اور آپس میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام، ان کی تو اگلی اور پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، مطلب یہ کہ آرام میں نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی ترک نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا کیا تم نے ایسا اور ایسا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھ لیا، اقرار ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سے پوچھا کیا تم نے ایسا اور ایسا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں، ترک بھی کرتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں۔ جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ آئی ریپیٹ، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کسی بات کا حکم فرماتے تو انہی کاموں کا حکم دیتے جنہیں وہ کر سکتے۔ صحابہ کرام کہتے کہ ہم آپ کی طرح تھوڑے ہی ہیں، جیسے یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو آپ کی طرح کے تو نہیں ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگلی اور پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ ہوئے کہ ان کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ کے احکام کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ ان ادر ورڈز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہاری سوچ ہے یہ ایک اچھی سوچ نہیں ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ ایک حدیث ہے، جو بخاری اور مسلم نے روایت کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور لوگوں نے اس کی رخصت دے دی، کیونکہ کوئی اب خود کا وہ کوئی عمل کیا اور لوگوں کو رخصت دے دی، لیکن کچھ لوگوں نے وہ رخصت لینے سے پرہیز کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کیا وجہ ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں کچھ لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں لوگوں کی نسبت اللہ کی منشا و مرضی سے زیادہ واقف ہوں اور لوگوں کی نسبت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ یعنی یہ بریکٹ کے اندر ہے، یعنی تم لوگ نہ تم مجھ سے زیادہ اللہ کے احکامات سے واقف ہو سکتے ہو اور نہ ہی مجھ سے زیادہ متقی بن سکتے ہو۔ یہ بریکٹ کے اندر کے الفاظ تھے۔ بہرحال حدیث آپ کو میں نے بتا دی۔ ایک اور حدیث سنیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلسل روزے نہ رکھو، مطلب کہ جو افطار کیے بغیر، ہم مغرب کے ٹائم افطار کر دیتے تھے، آپ اللہ کے نبی ایسے بھی روزہ رکھتے تھے کہ صبح بھی روزہ، رات کو روزہ اور اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا، دوسروں کو منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلسل روزے نہ رکھو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے میرا رب رات کو کھلاتا ہے بھی ہے پلاتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ باز نہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 2-3 یا مسلسل 2 رات روزہ رکھا، پھر عید کا چاند نظر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاند نظر نہ آتا تو میں ابھی مسلسل روزے رکھتا، گویا عید کو سزا دینے کے لیے آپ نے یہ بات فرمائی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں فتح مکہ والے سال مکہ کے لیے نکلے، جب قرع الغمیم ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب نے روزہ آپ دوران سفر آپ نے پانی منگوا کر اونچا کیا، کیونکہ سب لوگ روزے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگوا کے ایسے جیسے کپ ہوگا یا کوئی چیز ہوگی تو اوپر کر کے سب لوگ دیکھ لیں دور سے بھی، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ ابھی بھی روزے سے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ اب بندہ یہ کہے کہ روزہ رکھنا گناہ ہے، نہیں، اللہ کے نبی کی سنت کے آگے گناہ ہے۔ وہ آپ روزہ بھی رکھ لیں اور قرآن بھی پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی ہوئی سب نے کہ 3 دن سے کم مدت میں قرآن پاک نہ پڑھا جائے؟ آج کتنی مسجدوں میں شبینہ ہوتا ہے اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو وہ اب یہ کہیں کہ قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں بھائی، ایک حدیث نبوی ہے، آپ اس کا احترام کریں۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری اور مسلم شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں سے نہیں وہ کام مردود ہے۔ اب ایک حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم یہودیوں سے کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، کیا ان میں سے بعض لکھ لیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم شک میں مبتلا ہو، یعنی کہ اپنے دین کے بارے میں کوئی چیز تمہیں کوئی باقی رہ گئی ہے کہ شک میں مبتلا ہو؟ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم شک میں مبتلا ہو جس طرح یہود و نصارہ شک میں پڑے تھے، حالانکہ میں ایک واضح اور روشن شریعت لے کے آیا ہوں۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کیے بغیر ان کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ اس سے رواہ احمد والبیہقی۔ اب یہ ساری اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو 3-4 اور حدیثیں بتاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں ہم لوگ ایمفسائز کرتے ہیں، کیوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ
یہ کیوں اتنی اہمیت کی حامل ہیں؟ السلام علیکم.